پہلے ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے. اسٹیٹمنٹ دیا ہے آپ کے سامنے. بھی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. صحیح حدیثیں ہیں جن پر لعنت کی گئی. ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی؟ نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں، نہ ہم نے انہوں نے کہا کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ماتم کرنا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں جو بھی ہیں آپ قرآن میں دیکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں سے غائب جو ہو گئے تھے تو کہا واہ اسفا، ہائے افسوس، یہ ماتم ہی ہے. واہ اسفا، ہائے افسوس، یہ ماتم ہی ہے. روئے تھے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی انہیں نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، نابینا ہو گئے تھے. تو کیا وہ اپنے آپ کو، جو لوگ آتے تھے آگے کہتے تھے کہ آپ نہ رویا کریں، کیوں روتے ہیں، حضرت یوسف تو زندہ ہیں، آپ کو ملیں گے، آپ اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اب وہ غلط کر رہے ہیں کیا نبی؟ جبکہ خدا تو فرما رہا ہے فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ بے صبرے نہیں تھے، وہ صبر رکھتے تھے. وہ قزیم یعنی وہ صبر کر رہے تھے، یعنی رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ نابینا ہو گئے ہیں. نابینا ہونے کے بعد بھی خدا فرما رہا ہے وہ بے صبرے نہیں تھے. تو ہم تو اتنا نہیں روئے ہیں کہ ہم نابینا ہو جائیں. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر کوئی بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ گمان کرے کہ کیا واقع میں قرآن پاک میں ماتم کا جواز ہے، تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. آئیے پہلے تو اس آیت کو سمجھتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 85 میں وَتَوَلَّ عَنْهُ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ الْكَظِيمُ. اس آیت کا لفظ و ترجمہ کچھ یوں ہے، تَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیا، یا اسفا، ہائے دکھ، ابیضت عیناہ، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَهُوَ الْكَظِيمُ، تو وہ قزیم بن گئے، یعنی غم کو اندر ہی پی گئے، لوگوں سے شکوہ نہیں کیا. آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی، تو وہ غم پی جانے والے بن گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو برداشت کرتے رہے، لیکن کسی سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنی شکایت اور بے بسی کا اظہار خدا کے دربار میں کیا، جسے اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں نے اپنا غم اور اپنی بے بسی صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. اس کو ہی قضیہ کہتے ہیں اندر سے طوفان باعث سے صبر کرنے والا. اب سوال بنتا ہے کیا ہم اس آیت سے ماتم کا جواز لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. رونا اور ماتم ایک چیز نہیں. یعقوب علیہ السلام نے روئے، غم کیا، لیکن کسی کے سامنے شکوہ نہیں کی. رونا ایک فطرتی عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے تھے اور فرمایا آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور دل غم کرتا ہے، لیکن رونے، ماتم پیٹنے اور چیخنے چلانے میں فرق ہے. قرآن پاک ہمیں مصیبت کی حالت میں یہ سبق دیتا ہے الذی اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جس شخص پر مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اور ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے. صبر کا طریقہ ہے، ماتم کا نہیں. حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے ممانعت فرمائی. آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت والی چیخیں نکالے. خلاصہ کلام یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ آیت صبر جمیل کی دلیل ہے، نہ کہ ماتم کی. رونا، غم کرنا فطرتی عمل ہے، جائز ہے، لیکن جسم کو تکلیف دینا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا یہ صبر کے خلاف ہے.